انہوں نے مجھے ڈپورٹ کر دیا، میرے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کیا گیا، مجھے دبئی میں میرا پاسپورٹ نہیں دیا گیا، بعد میں استنبول میں میرا پاسپورٹ واپس کیا گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ انڈین نیوز پورٹل دی وائر پر شائع ایک رپورٹ۔ ایک افغان خاتون ایم پی نے کہا ہے کہ انہیں 20 اگست کو نئی دہلی سے استنبول بھیج دیا گیا، جبکہ ان کے پاس آفیشل یا ڈپلومیٹک پاسپورٹ تھا جو بنا ویزا کے سفر کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ سال 2010 سے افغانستان کے صوبہ فاریاب کی نمائندگی کرنے والی افغان پارلیمنٹ کے ایوان زیری کی رکن رنگینہ کارگر نے کہا کہ طالبان کے کنٹرول کے 5 دن بعد 20 اگست کو وہ استنبول سے دہلی کے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ہوائی اڈے پر پہنچی تھی، لیکن انہیں وہیں سے واپس بھیج دیا گیا۔ انہوں نے ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ مہاتما گاندھی کے ہندوستان سے ایسی امید نہیں تھی۔ انہیں ایسے وقت پر ہندوستان میں داخلے سے منع کیا گیا جب ایک دن پہلے ہی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا تھا کہ ہندوستان افغانستان اور اس کے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بنائے رکھنے پر توجہ مرکوز کرے گا۔ کارگر نے انڈین ایکسپریس کو بتایا کہ وہ اسی پاسپورٹ پر کئی بار ہندوستان کا دورہ کر چکی ہیں اور وہ اس بات کو لے کر حیران تھی کہ اس بار ہندوستان نے انہیں منع کر دیا۔ 36 سالہ کارگر نے مزید کہا کہ انہوں نے مجھے ڈپورٹ کر دیا، میرے ساتھ ایک مجرم جیسا سلوک کیا گیا، مجھے دبئی میں میرا پاسپورٹ نہیں دیا گیا، بعد میں استنبول میں میرا پاسپورٹ واپس کیا گیا۔ انہوں نے میرے ساتھ جو کیا وہ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ کابل میں حالات بدل گئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ حکومت ہند افغان خواتین کی مدد کرے گی۔ استنبول سے فون پر دی وائر سے بات کرتے ہوئے کارگر نے کہا کہ جب وہ 20 اگست کو صبح قریب 6 بجے دہلی پہنچی تھیں تو ان کے پاس 23 اگست کی واپسی کا ٹکٹ بھی تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں ڈپلومیٹک پاسپورٹ پر ہندوستان پہنچی تھی جو ہمیشہ ویزا فری رہا ہے۔ وہ 21 اگست کو میکس اسپتال میں ایک اپائنٹمنٹ لے کر ہندوستان آئی تھیں۔ ان کے شوہر اور 3 بچے استنبول میں تھے جہاں وہ جولائی کی شروعات میں گئی تھی اور اگست کے وسط تک پورے ملک پر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ ویسے حکومت ہند نے یہ نہیں بتایا کہ آخر کیوں انہیں واپس بھیجا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا گیا کیونکہ کابل میں سیاسی صورتحال تبدیل ہو گئی ہے اور سلامتی بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے۔ کارگر نے کہا کہ انہوں نے حکام سے کہا تھا کہ ہندوستان اور افغانستان پرانے دوست ہیں اور ایک افغانی رہنما کو واپس بھیجنا اچھا نہیں ہوگا۔ رات 10 بجے فلائٹ سے ڈپورٹ کیے جانے سے پہلے کارگر 16 گھنٹے ایئرپورٹ پر تھیں۔ وہ اپنے اہل خانہ اور دوستوں سے بھی رابطہ نہیں کر پائی تھیں کیونکہ وائی فائی نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تھا۔ گھنٹوں انتظار کرنے کے بعد پولیس نے انہیں بتایا کہ وزارت نے کہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ افغانی ایم پی نے کہا کہ وہ ہندوستان کے اس رویے سے حیران ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے گاندھی جی کے ہندوستان سے اس کی امید کبھی نہیں کی تھی۔ ہم ہمیشہ سے ہندوستان کے دوست ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے اسٹریٹجک تعلقات ہیں، ہندوستان کے ساتھ ہمارے تاریخی تعلقات ہیں، لیکن اس صورتحال میں انہوں نے ایک خاتون اور ایک ایم پی کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ انہوں نے مجھے ہوائی اڈے پر کہا کہ معاف کریں، ہم آپ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان نے اپنی سرحد افغان شہریوں کے لیے کھول دی ہے، جبکہ افغان شہریوں کے لیے ہندوستان سے ویزا حاصل کرنا ابھی بھی بہت مشکل ہے۔ افغانی ایم پی نے کہا کہ ابھی کوئی بھی پاکستانی سفارت خانے جا سکتا ہے اور ویزا حاصل کر سکتا ہے، لیکن ہندوستان کا ایمرجنسی ای ویزا صرف نام کا ہے۔ مجھے پتا ہے کیونکہ میں نے 19 تاریخ کو اپنی چھوٹی بیٹی کے لیے درخواست دی تھی، لیکن اس کا ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔